السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں سورہ مریم کا دوسرا رکوع ختم کر چکی تھی اور اب سورہ مریم کا تیسرا رکوع شروع کرنے جا رہی ہوں، جس کی ہے آیت نمبر 41. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر اور مذکور ہے فی الکتابی کتاب میں ابراہیم ابراہیم کا. اب جب یہ والا ترجمہ لکھیں گے تو ہم ابراہیم کے ساتھ لکھ دیں گے قصہ، کہ ہماری جو کتاب ہے ان کی قرآن، فی الکتابی کتاب ہے قرآن. دوسرا ترجمہ وذکر اور تذکرہ ہے فی الکتابی کتاب میں ابراہیم ابراہیم کا. انہو بے شک وہ، اب ہو ضمیر جو ہے نا اس امپلیمنٹ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے ابراہیم پر، یعنی کہ ابراہیم تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اب انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کانا تھا. اب انگلش میں ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں واز یا ور، ٹھیک ہے، لیکن عربک میں ہم استعمال کرتے ہیں کانا. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن جب جیسے انگلش میں ہے کہ واز، یعنی کہ وہ صرف اور صرف پاسٹ ٹینس استعمال ہوگا، لیکن عربک میں جب کانا آئے گا تو اس کا مطلب تھا بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے بھی ہے، یعنی کہ یہ حال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ماضی کو بھی. صدیقاً سچا، نبیًا نبی. ترجمہ کیا بنے گا؟ انہو بے شک وہ، یعنی کہ کون؟ ابراہیم علیہ السلام. کانا تھا، صدیقاً سچا، نبیًا نبی. اس جب، اب عربی میں ہے یہ از، اب اس کی انگلش کیا بنے گی؟ وائل یا وین، یعنی کہ جس دوران. اب یہ والی جو آیت آئے گی نا، آیت نمبر 42، یہ ہے کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اب دیکھیے از، یعنی کہ جب، قالا کہا یا پھر بولا. کون بول رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. لی ابی ہی اپنے باپ کو، یا ابتی اے میرے باپ. اب یا ابتی آ گیا ہے نا، تو جو لفظ یا ہے نا، یہ عربک میں استعمال ہوتا ہے حرف ندا کے لیے، یعنی کہ جب کسی کو پکارنا ہو، کسی کو آواز دینی ہو تو پھر ہم یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو لفظ یا ہے یہ قریب کی چیزوں کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے اور بعید چیزوں کے لیے، یعنی کہ دور کی چیزوں کے لیے بھی. اب ان کے جو باپ تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے، وہ ان کے سامنے کھڑے تھے، تو وہ انہیں کیا کہیں گے؟ یا ابتی، اے میرے باپ. اس کے بعد ہے لما، کیوں. تعبدو تو پوچھتا ہے، ما جو لا نہیں. ویسے ماں کا ترجمہ اکثر نہیں بھی آتا، لیکن جب ماں اور لا ساتھ آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کا ماں کا ترجمہ نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے. تب ترجمہ آئے گا جو. ماں جو لا نہیں، یسمعو سنتا. اب یسمعو اس کی اصل ہے سامعہ، آگے لفظ آئے گا یبصرو، اس کی اصل ہے بصرا. آگے لفظ ہے یغنی، اس کا اصل ہے غنی. اب یسمعو تو سامعہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی کہ ما جو نہیں، ما جو لا نہیں، یسمعو سنتا. اب اس میں جو یا لگی ہے نا شروع میں، یہ ظاہر کری ہے پاسٹ کو، یعنی کہ ماضی کو، یعنی کہ جو بت ہیں وہ شروع سے، ازل سے ہی نہیں سنتے. اس بات پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے کہ جو بت ہیں نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. ولا یبصروا، اور نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی، اور نہ کام آئے، ان کا تیرے، شیئن کچھ. اب ان کا ہے، ان کا میں جو کاف ضمیر ہے، یہ تو میں نے پہلے بتا دی تھی کہ وہ اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، تو پھر کاف زبر آئے گی، یعنی کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تیرے، کاف ضمیر آتی ہے تیرے کے ترجمے میں. اس کے بعد اب ان کا ترجمہ ہوتا ہے سے، یعنی کہ بہت سی چیزوں میں سے. اب ہمیں پتہ ہے کہ خانہ کعبہ میں بھی بہت سارے بت تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں آزر، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم ایسے بتوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی کام آتے ہیں. سے بتوں کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ ان میں سے، ان بتوں میں سے کچھ کو کیوں پوچھتے ہو، یا پھر کسی ایک کو کیوں پوچھتے ہو. آگے پھر سے ترجمہ. جب کہا اپنے باپ کو، اے میرے باپ، کیوں پوچھتا ہے تو اس کو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کام آئے تیرے کچھ. اب جب کہا اپنے باپ کو، یعنی کہ پاسٹ کنٹینیوس چل رہا ہے، سیگا ٹینس. یا ابتی، اے میرے باپ، پھر سے وہی چیز، حرف ندا ہے یا. ابتی میرے باپ، ابا سے. اور انی بے شک مجھ کو. اب اس میں انا پہلے آیا تھا انہو، اب اس میں ہو ضمیر تھی ابراہیم علیہ السلام پر. اب انی ہے، اب انا کا مطلب تمہیں پتہ ہے بے شک. اب اس کے ساتھ جو یا ضمیر آ گئی نا، جیسے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا پرسنل پروناؤنس، اسی طرح عربی میں آتے ہیں یہ والے یا ضمیر اور کاف ضمیر. اب یا ضمیر ہے میرے لیے، یعنی کہ میرے پاس. آئی اس کا ترجمہ آئے گا. قد تحقیق، قد کا ترجمہ ہمیشہ تحقیق ہی آتا ہے. جا آئی، نی میرے پاس. صدمہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے آگے جو بھی حرف آئے گا
وہ کام ہوگا، فیل ہوگا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہے جا، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، یعنی کہ کوئی چل کے آئے گا ادھر سے ادھر تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کام کرے گا. مطلب گھومنا بھی تو ایک کام ہی ہے نا. اس کے بعد جا انی، جا انی میں بھی وہی چیز ہے. نون کے بعد جو چھوٹی یہ ہے، چھوٹی یا ہے، یہ میرے کے لیے استعمال ہوگی. تو ترجمہ کیا آئے گا؟ یا ابتی، اے میرے باپ، انی بے شک، مجھ کو، قد جاءنی آئی ہے، آئی ہے، من العلمی ایک خبر. ٹھیک ہے. یعنی کہ علم سے ایک خبر آئی ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے نا سے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مرتبہ من کا ترجمہ سے ہی لکھیں، یہ انسان کو بتانا چاہیے. یعنی کہ اب علم ہے، دنیا کا کوئی بھی علم ہے، ٹھیک ہے، اس میں اتنی زیادہ برانچز ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، تو پھر ہم ان من ہی لگائیں گے وہاں پہ. یعنی کہ سے، بہت سے علم میں سے مجھے ایسی خبر آئی، ماں جو لم نہیں، یاتی کا آئی تیرے پاس. اب پھر سے وہی کاف ضمیر تیرے پاس، اور یاتی آئی ایتا سے ہے. ایتا کا مطلب ہوتا ہے آنا. فتبعنی، سو میری پیروی کر. اب یہ ترجمہ بھی آسان ہی ہے. دیکھیں نا، فتبعنی اتباع سے، اتباع کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا. اس کے بعد فتبعنی میں جو فا ہے یہ استعمال ہوتی ہے پس کے لیے، جیسے ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں دھس یا پھر سو. پھر وہی فتبعنی میں جو یا ضمیر ہے وہ پھر میرے پاس، یعنی کہ میری پیروی کرو. اہدی کا، میں راہ دکھلاؤں. اہدی کا میں سے کاف کو ہٹا دیں ایک سیکنڈ کے لیے، تو دیکھیں کاف ضمیر جو ہے نا، تجھے دکھلاؤں، تو پھر اہدی کیا آئے گی؟ یہ صیغہ بنے گا واحد مذکر اور مؤنث متکلم. جنہیں سمجھ نہیں آئی، جیسے کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں I will show you، ٹھیک ہے، میں تمہیں دکھلاؤں گا، ویسے ہی اب ہے نا واحد یعنی کہ ایک، مذکر یا مؤنث، یعنی کہ میں کہوں یا پھر کوئی آدمی کہے، لڑکا کہے، تو وہ یہی کہے گا. عربی میں جب ہم واحد استعمال کرتے ہیں متکلم، یعنی کہ خود بولنے والا، جو سامنے والے سے بولتا ہے، وہ واحد ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر کوئی اور چیز نہیں آتی. آگے آیت ہے، آیت نمبر 44. یا ابتی، اے میرے باپ، لا مت تعبد، پوج، الشیطان، شیطان کو، یعنی کہ اے میرے باپ شیطان کو مت پوجو. اب تعبد کی اصل کیا آئے گی؟ عبدا. اب ان الشیطان، بے شک شیطان، کانا ہے. اب پہلے میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ کانا کیا آئے گا؟ کانا حال کو بھی ظاہر کرتا ہے اور کانا ماضی کو بھی ظاہر کرتا ہے. للرحمانی، رحمان کا، عصیہ، نافرمان. ترجمہ بنے گا بے شک شیطان ہے رحمان کا نافرمان. یا ابتی، اے میرے باپ، انی، بے شک میں، یہ بھی میں نے پہلے بتا دی تھی. انی کا ترجمہ بے شک میں کیوں آئے گا؟ اخافو، ڈرتا ہوں. اب اخافو کی انگلش آتی ہے I am afraid، یعنی کہ میں ڈرتا ہوں عذاب سے. آگے عذاب ہے. تو پھر عربی میں اگر ہم اس کا صیغہ نکالیں تو کیا بنے گا؟ واحد مذکر اور مؤنث متکلم. اخافو، نخافو، افعلو، نفعلو. این مسا کا، کہ آ نہ لگے تجھ کو. اب مسا، اس میں اصل کیا ہے؟ مسا. ٹھیک ہے، مسا کہتے ہیں ٹچ کرنے کو. مسا کے نا دو معنی ہوتے ہیں. ایک تو آتا ہے نارمل ٹچ کرنا، ٹھیک ہے، ہم کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا لیں، اور دوسرا معنی آتا ہے جمع، یعنی کہ صحبت کرنے کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر نارمل ٹچ کرنا ہے. این مسا کا، کہ تجھے آ نہ لگے، یعنی کہ چھوئے نہ. عذاب، آفت، یعنی کہ عذاب، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا نا اذر، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں. من الرحمن، رحمان سے، آیا نا. فتکونا، پھر تو ہو جائے، للشیطانی، شیطان کا، ولیہ، ساتھی. اب پہلے آیا تھا کانا، اب آیا ہے فتکونا. فا تو ہمیں پتا ہے پس، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ دس اور سو کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے آیا تھا کانا اور اب آیا ہے کونا. کونا ہوتا ہے جو فیوچر کو ظاہر کرتا ہے، فیوچر ٹینس کو، یعنی کہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. اب اس لیے یہاں پہ ترجمے بھی آیا ہے کہ ہو جائے، کیونکہ دیکھیں نا آیت میں ہے اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تجھے آ نہ لگے ایک آفت، یعنی کہ ایک عذاب، کیونکہ ابھی تک عذاب آیا نہیں، عذاب آنے والا ہے. تکونا، فا تو آ گیا نا سو اینڈ دس کے لیے. آگے ہے تکونا، یعنی کہ تا بھی اس لیے آیا ہے کیونکہ وہ بھی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ الف تا یا نون جو ہے علامتیں، یہ ان میں سے ہے. اس کے بعد ہے کونا، یعنی کہ ہو جائے، للشیطانی، شیطان کا. اب شیطان کا بھی لکھ سکتے ہیں ترجمے، شیطان کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو للشیطانی میں لام ہے نا، یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم انگلش میں فور استعمال کرتے ہیں. ولیہ، ساتھی. اس کے بعد اب یہاں تک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلام کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بات کر رہے تھے. اب آگے بات کریں گے ان کے
والد یعنی کہ آزر. کالا وہ بولا, راغبن کیا بیزار ہے, انتا تو, ٹھیک ہے, راغبن کا مطلب ہوگا بیزار, اور آگے الف زبر آ گئی تو پھر جو میں نے شروع میں بتایا تھا سوالیہ نشان, ٹھیک ہے. انتا تو, ان سے, آلہتی میرے معبودوں یا پھر میرے ٹھاکروں, ٹھیک ہے. آلہتی الہ سے ہے کہ ان کے ٹھاکروں کو, یا ابراہیم اے ابراہیم, ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ بولا کیا تو بیزار ہے یا پھرا ہوا ہے میرے ٹھاکروں سے اے ابراہیم. اب آگے ہے لَإِلَّمْ اگر تو تنتہی باز نہ آئے گا, لَأَرْجُمَنَّكَ تو میں تجھ کو سنسار کروں گا, وَاہْجُرْنِی اور دور ہو جا ملیہ میری نظروں سے ایک مدت تک, ٹھیک ہے. اب یہ پورا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر ملیہ مدت تک بھی لکھ سکتے ہیں. وَاہْجُرْنِی ہجرت سے, اب وَاہْجُرْنِی میں جو واو زبر وا ہے یہ تو کیا ہے کنجکشن, اوکے. کیوں آیا؟ پہلی چیز تو انہوں نے کہی نا کہ اگر تم باز نہ آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا, پہلی چیز. اور دوسری چیز کہ دور ہو جاؤ مجھ سے, یعنی کہ دو چیزوں کو ملانے کے لیے واو استعمال ہوتا ہے, اور واو کو مستانفہ بھی کہتے ہیں عربک میں, وہی کنجکشن مستانفہ. ملیہ ایک مدت تک, قالا بولا, اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہے, آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہے کہ قالا وہ بولا, سلام سلامت رہے, علیکا یا پھر سلامتی رہے, علیکا تجھ پر. اب علیکا ہے نا, اب اس میں کاف ضمیر تو پھر تجھ آ گیا, اب علی ہے, علی نکلا ہے علا, تو پھر علا کا ترجمہ ہوتا ہے پر, علی کا آ جائے گا تجھ پر. سأستغفر لک, سأستغفر لک ان قریب میں بخشواؤں گا تجھ کو. اب اس میں ہے نا لکا یعنی کہ تیرے لیے, اس کا ترجمہ آئے گا ویسے تیرے لیے, لیکن دوسرا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. تو شروع میں ہے سأستغفر لک ہے نا, اب استغفر لک لفظ میں اصل تو آئے گی استغفار, ٹھیک ہے, یعنی کہ بخشوانا. ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں استغفر اللہ, جو سین آیا ہے سین کا مطلب ہے ان قریب, اوکے. اس کے بعد ہے ربی اپنے رب سے, ترجمہ کیا آئے گا؟ میں ان قریب میں گناہ بخشواؤں گا تیرے اپنے رب سے. اس کے بعد انہو بے شک وہ, کانا ہے, آیا نا کانا, انہو بے شک وہ, کانا ہے, بھی مجھ پر حفیہ مہربان. اب ابراہیم علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں چھوڑتا ہوں تم کو, وما اور ان کو, تدعون جن کو تم پوچھتے ہو, من دون اللہ اللہ کے سوا. اب من کا مطلب ہوتا ہے نا سے, لیکن یہاں پر جہاں پر بھی دون ہی آ جائے گا نا اس کا مطلب ہوتا ہے سوا, تو پھر من دون اللہ اللہ کے سوا. وَأَدْعُو اور میں بندگی کرتا ہوں یا پھر میں پکارتا ہوں, ربی اپنے رب کو. عسیٰ امید ہے, اب انگلش میں اس کا لفظ کیا آئے گا؟ ہوپ سو, ٹھیک ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اللہ کے نہ رہوں. اب یہ نا تین لفظ ہوتے ہیں, پہلا ہوتا ہے اللہ, ٹھیک ہے, الف لام, لام کے اوپر نا شد آئے گی, اس کا مطلب ہوتا ہے نہ رہوں. دوسرا آتا ہے اللہ, ٹھیک ہے, الف کے اوپر بھی زبر, لام الف لا کے اوپر بھی زبر, اس کا ترجمہ ہوتا ہے سن لو یا خبردار رہو. اور تیسری چیز ہے لا, یعنی کہ مت کرو. اکونا رہوں بدعائی پکار کر, ربی اپنے رب کو, شقیاً مہربان. ترجمہ ہے کہ امید ہے کہ نہ رہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر محروم, یعنی کہ جب میں اپنے رب کو پکار لوں گا تو میں محروم نہیں رہوں گا, کیونکہ ان کے والد نے ان کو نکال دیا تھا نا گھر سے. فلما پھر جب, اب فا کا مطلب پس یا پھر دونوں ترجمے آتے ہیں. لما کا مطلب ہوتا ہے جب, فلما پھر جب, اعتزلہم جدا ہوا ان سے. اب یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا, ٹھیک ہے, اب آگے دوبارہ آیا ہے اعتزلہم, ہم آتا ہے جمع کے لیے, یعنی کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں, کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ رہے تھے تو وہاں پر صرف ان کے والد تو نہیں تھے نا, اور بھی بہت سے لوگ تھے, اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. وما یعبدون اور جن کو وہ پوچھتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے سوا. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں, آگے ترجمہ ہے پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا. اب نا سمجھنے کی چیز ہے, اب یہاں تک تو آگے نا, یہ پہلے کلام بتایا جا رہا تھا, پہلے یہ جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی تھی, پھر اس کے بعد حضرت ان کے والد آزر کی بات آ رہی تھی, لیکن اب جو آخر یہ آیت ہے, آیت نمبر 50,
اب آیت نمبر 50 ہے نا، یہ کنکلوژن ہے، ٹھیک ہے، اس کا حاصل ہے، یعنی کہ فلما پھر جب اعتزلہم جدا ہوا ان سے. اب ہم اس لیے آئے کیونکہ ان کے قوم میں صرف ان کے والد نہیں تھے، ان کے آزر اکیلا نہیں تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے، تو ان سب کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا. جب وما یعبدون، اور جن کو پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وہبنا لہو، اور ہم نے بخشا اس کو، لہو کا ترجمہ آتا ہے اس کو، اور ہبنا، ہبنا اصل میں ہے ہبا سے، ہبا کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، وا کا مطلب تو پتہ ہے، اور جو کہ ہے کنجکشن ورڈ، ٹھیک ہے. وہبنا لہو، اور واو کیا تھا، مستانفہ بھی، وہبنا لہو، اور بخشا ہم نے یا پھر دیے ہم نے، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، غلط نہیں ہوگا. لہو اس کو، اسحاق کا اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، وکلن اور وہ دونوں، وکلن اور دونوں کو، جعلنا ہم نے کیا، جعلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کرنا، نبیًا نبی یا پھر بنا دینا. ووہبنا لہم، اور دیا ہم نے ان کو، من رحمتنا اپنی رحمت سے. اب رحمتنا میں نون الف نا ہے نا، نون الف سے بننا، یہ ہوتا ہے ہم کے ترجمے میں، مطلب جمع کے صیغے میں. وجعلنا، اور کیا ہم نے، لہم ان کے واسطے، لسان، اب لسان کا مطلب ہوتا ہے ویسے زبان، لیکن یہاں پہ آئے گا بول، صدقن سچا، علیین اونچا. ترجمہ کیا ہے، اور دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور کیا ان کے واسطے سچا بول. ترجمہ ختم ہو گیا، یعنی کہ آیت نمبر 50 تک، رکوع نمبر 3 ختم.